باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیز دوستو، آج کا موضوع ہے فاطمہ کون ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، جس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہی ہیں، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو الفاطمہ تو بضعۃ جسدی، بلکہ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ وہ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اس سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دینا چاہتے ہیں کہ اگر میں محمد نبی ہوں تو فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، اور اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے۔ یقیناً دوستو، احادیث میں روایات میں وارد ہوا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کے صرف اور صرف جسم کا حصہ نہیں ہے، یقیناً اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو الفاطمہ تو بضعۃ منی کہنے سے مراد فاطمہ کی عصمت اور طہارت اور عظمت اور بلندی کو واضح کرنا ہے کہ فاطمہ میری نبوت کا بھی حصہ ہے اور فاطمہ میری رسالت کا بھی حصہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا حصہ ہیں، تو یقیناً جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ آسمان جیسا سائباں اور زمین کا فرش جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وجہ ہی سے تخلیق کیا گیا، اور یہ عرش اور یہ فرش اور یہ فلک اور یہ عقل جو بنائے گئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہی بنائے گئے، اور آپ ہی اس کی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دوستو، فاطمہ کون ہے؟ ذرا غور کیا کبھی آپ نے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی ہیں جس کے بابا خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء پر واجب ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ کسی بھی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملتی جب تک وہ آپ کی مودت اور محبت اور آپ کی آل کی مودت اور محبت کا دم نہ بھرے۔ کوئی نبی نبی نہیں بنتا، کوئی ولی ولی نہیں بنتا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پاک پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور پھر آگے اگر دیکھا جائے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہونے کے علاوہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عظمت اور طہارت کو اس طرح بیان کیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر پڑھ کر آپ کے دروازے پہ رک جاتے تھے، آیت تطہیر پڑھتے تھے اور پھر داخل ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جناب سیدہ کی عظمت اور طہارت اور کیا بیان ہو سکتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہمسر ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسنین شریفین، جن کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے ابو ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی گود میں جناب حسنین شریفین کو پالا ہے، اور اگر جو اس دروازے پہ آ جائے، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آ کے نوکری کرے، تو کوئی سلمان بن جاتا ہے تو کوئی ابوذر بن جاتا ہے۔ آپ کے دروازے پہ نوکری کرنے والا، آپ کے دروازے کی خدمت کرنے والا، آپ کے دروازے پہ جھک جانے والا کوئی مقداد بنتا ہے تو کوئی عمار یاسر بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں اس دروازے کی عظمت کی تو کتنی سیدہ سلام اللہ علیہا با کمال ہیں،
اور کتنی سیدہ سلام اللہ علیہا باعظمت ہیں اور طہارت اور پاکیزگی کی مالک ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اگر کوئی آ جاتی ہے تو وہ فضا بن جاتی ہے۔ اور پھر جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے بچوں کے گہوارے کو، جھولے کو جھلاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دروازے پہ آ کے درود اور سلام پڑھتے ہیں، آیات تطہیر پڑھتے ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کے بچوں کے جھولے کو جھلاتے ہیں، اور کبھی آپ کے بچوں کے لیے آسمان سے کپڑے لاتے ہیں، سوٹ لاتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح اگر حضرت آدم علیہ السلام نہ پڑھیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے نام کی تسبیح، اسم فاطمہ کی تسبیح ہی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی طرح اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور طہارت کو ہم بیان کرتے جائیں تو پورا قرآن آپ کے قصیدے پڑھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ نکلا ہے کہ پنجتن پاک کا نور میرے نور سے خلق کیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت کو اس طرح ہی بیان کرنا کافی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح فاطمہ ہے جس میں اللہ اکبر ہے 34 مرتبہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ ہے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، یہ تسبیح اتنی عظمت اور طہارت کی تسبیح ہے، اتنی عظیم تسبیح فقط اور فقط آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تعلیم فرمائی۔ اور آج پوری کائنات میں مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو جناب بے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھنا مستحب اور سنت سمجھتے ہیں، اور ضرور پڑھتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عنایت فرمائی، اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام اللہ کے نام سے، فاطمہ کا نام اللہ کے نام سے ماخوذ ہے اور اللہ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھیں، جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوری کائنات کی، پورے عالمین کی، تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور جب آیات تطہیر نازل ہوئی تو جناب ام سلمہ سے بھی روایت ہے اور جناب عائشہ سے بھی روایت ہے کہ جب آیات تطہیر نازل ہوئی، دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور ایک روایت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ دونوں فرماتی ہیں کہ میں اس تطہیر کی چادر کے قریب تھی اور ہم نے جانا چاہا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم بھی بہتر ہو، تم بھی خیر پر ہو، مگر تم اہل بیت کا حصہ نہیں ہو۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات تطہیر لے کے نازل ہوئے جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں بھی پڑھی، اور وہ آیت تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔